جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والا ہر جرمن احمدی، چاہے اس نے جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ سنا یا گھر میں بیٹھ کے جلسہ سنا، اس نے اپنے لیے 1 سال کا روحانی معاہدہ جمع کر لیا۔ اب اس کی جگالی کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر احمدی کا کام ہے۔ بس ہر ایک کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس تقویٰ اور پاک تبدیلی کے حصول کے لیے ہم جلسے میں شامل ہوئے تھے، اس کے حصول کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں بھی تقویٰ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں تو تقویٰ کی اہمیت ذہنوں میں قائم رہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کا ذکر بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ بس اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کی روح کو سمجھ لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جائیں گے اور ہماری دنیا و آخرت سنورنے کے سامان ہو جائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کو مانا ہے، جنہوں نے بار بار اور بے شمار جگہ ہمیں اس قرآنی حکم کے مطابق تقویٰ کی اہمیت اور اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر کا یہ مصرع بنایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے۔ تو اب آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے یہ مصرع عطا فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر حقیقت میں ہم نے اس بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ جڑ اپنے دلوں میں لگانی ہوگی تاکہ تقویٰ کے شیریں ثمر ہمارے ہر عمل کو لگیں، ورنہ ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ ہمارے ایمان بھی تبھی مضبوط ہوں گے جب ہمارے اندر اور باہر، اندرونہ اور بیرونہ ایک ہو جائیں گے، جب ہمارے قول اور عمل ایک جیسے ہوں گے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، ورنہ شیطان کے حملوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان تو حملہ کرتا رہے گا، یہ بات اس نے روز اول سے، جب سے کہ آدم پیدا ہوا ہے، کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو تقویٰ پر چلتے رہیں گے شیطان کے حملے سے بچتے رہیں گے۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کوئی ہلا نہیں جانے دیتا جب وہ انسان کو دین سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو، ایمان سے دور لے جانے، تقویٰ سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ بس اس حقیقت کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کس طرح ہم نے شیطان کے حملوں سے بچ کر رہنا ہے، اپنے دین اور ایمان اور تقویٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔
کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور تم نے کس طرح اس پر چلنا ہے. وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے تم تقویٰ پر چل سکتے ہو. اس بارے میں جو خاص طور پر زور دے کر قرآن کریم کی روشنی میں، حکم کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرو، کیونکہ یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور یہی تمہیں تقویٰ میں بڑھانے والی چیز ہے، بشرطے کہ عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کی جائے، نہ یہ کہ صرف سر سے بھار اتارنے کے لیے نمازیں ادا کی جائیں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے. بس آج کل کے زمانے میں جب کہ دنیاوی خواہشات اور چکا چوند نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے اور شیطان ہر طرف سے حملے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرے، اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا تو کافروں کا شیوا ہے، اور ان کی زندگیاں اس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جانوروں کی زندگی ہے. بس ایک مومن کو اور اس شخص کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے کا اقرار کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کی ادائیگی کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ عصر میں، اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں. کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے، جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا. یاکلون کما تاکل الانعام، مگر دیکھو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح کہ جانور کھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک بیل چارہ تو کھا لے لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ذمہ دار اسے بوچڑ خانے میں جا کر بیچ دے گا، ذبح کرنے کے لیے بیچ دے گا. اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں، فرماتا ہے قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو. فرمایا کہ یہ امر بحضور دل یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پر یاد رکھو، اس کو دل میں بٹھا لو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو جاتی ہے، سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے. مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے،
اور مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں۔